Hello, 1 2 3. Hello, hello, 1 2 3. Hello, hello, 1 2 3. Hello, 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 hello. Hello, 1 2 3. Hello, 1 2 3. Hello, hello, 1 2 3. Hello, hello, 1 2 3. Hello. Hello, 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 hello. Hello, 1 2 3. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, 1 2 3. Hello, hello, 1 2 3. Hello, 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 hello. Hello, 1 2 3. Hello, hello, 1 2 3. Hello, 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 hello.
آنے لگی شان غریبا ہے یہ گوہر عظمت بنت علی سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی ہم نے شہری کے بھی روتی رہی ماں کبھی آج بھی آنے ندی ماں تو ہے بس آن محمد کی ماں کا ہے آنے لگی شام غریبا قیامت کا ہے غیر سادہ سے اٹھا دعا قیامت کا ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بیت کے دشمنوں پہ لعنت، امریکہ اور اسرائیل پہ لعنت، ان کے حمایتوں پہ لعنت، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ خوشی امام زمانہ بلند تر صلوات اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت صلوات پڑھی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون 10ویں محرم کا سورج ڈوب گیا اور نبی کے گھرانے پر شام غریبہ آ گئی۔ پروردگار امام حسین، اولاد حسین، اصحاب حسین کے صدقے آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آپ یہاں پر عزائے حسینی کے لیے آئے بیٹھے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی بھی پیاسا نہیں ہے۔ جبکہ جو امانت حسین بی بی زینب کے سپرد کر کے گئے، ان کو ابھی تک پانی نہیں ملا۔ آج آپ نے جلوس عزا میں شرکت کی تو اگرچہ گرمی تھی، لیکن جگہ جگہ پانی کے لیے شربت والی سبیلیں موجود تھی، لیکن خیام حسینی میں ابھی تک پانی نہیں پہنچا، اور بی بی زینب گویا فکر میں ہے کہ ان خشک لبوں والے بچوں کے لبوں کو تر کیسے کیا جائے۔ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے کچھ جوان باہر کھڑے ہیں کہ خدا ان کی اس زحمت کو قبول فرمائے۔ پورے 10 دن عزاداروں کی حفاظت کے لیے نوجوان باہر کھڑے رہے، لیکن عزاداروں، یہ وہ وقت ہے جب خیام حسینی کے سارے محافظ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ قافلہ دشت کربلا میں بے یار و مددگار ہیں۔ ذرا تصور کیجئے دل زینب کی کیفیت کو۔ ابھی تھوڑا وقت پہلے حسین الوداع کرنے آئے تھے، فرمایا تھا زینب یہاں سے میرا سفر ختم اور آپ کا سفر شروع ہے، میری امانتوں کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، اور میری سب سے قیمتی امانت میرا بیمار سجاد ہے۔ زینب میرے سجاد کی حفاظت کرنا۔ جب سجاد سے الوداع کے لیے آئے تھے، بیمار کی حالت یہ تھی کہ کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش میں آتے۔ حسین جب خیمے میں داخل ہوئے، سید سجاد ہوش میں تھے۔ معلوم تھا کہ میرا بابا دشمنوں کے اشقیاء کے درگے میں ہے، لیکن پہلی مرتبہ گویا حسین کو بغیر عباس کے دیکھا، بغیر اکبر کے دیکھا۔ سوال کیا بابا آپ کے ساتھ آپ کے جان باز نظر نہیں آتے؟ سوال کیا ابو الفضل عباس کے بارے میں، سر جھکا کے حسین بولے قد قتل، بیٹا سجاد عباس قتل کر دیے گئے۔ عباس سجاد گھبرائے، سوال کیا علی اکبر، فرمایا قد قتل، وہ بھی قتل ہو گئے۔ قاسم کا پوچھا، فرمایا وہ بھی قتل ہو گئے۔ سجاد نام لیتے جا رہے ہیں، حسین ایک ہی جملہ تکرار کرتے ہیں، وہ بھی مارے گئے، وہ بھی مارے گئے۔ پھر اچانک حسین نے اپنے بچے کو خاموش کرایا، سجاد سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں، بس اتنا جان لے
کربلا کے اس دشت میں مردوں میں اب یا تو بچا ہے یا میں حسین بچا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، اگرچہ بیماری کی شدت تھی لیکن غیرت نے ایسا جوش مارا، تڑپ کر بستر سے نیچے اترنا چاہتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں پھپھی اماں مجھے تلوار دیجئے، میں باہر نکل کر اپنے بابا کا دفاع کروں گا، دشمن یہ نہ سمجھے میرا بابا تنہا ہے۔ حسین نے فرمایا نہیں سجاد، آپ کی منزلیں کہیں اور ہیں، کربلا کا جہاد حسین کے ذمے ہے، آپ کے ذمے کوفہ و شام اور درباروں اور بازاروں کا جہاد ہے۔ الوداع کیا اپنے بیٹے سے، آئے میدان میں، شہادت حسین کی داستان آپ سن چکے، بس میں اشارہ کروں گا۔ ایک لمحہ ایسا آیا میدان کربلا میں کہ بی بی زہرا کی کمائی تیروں سے چھلنی ہو کر، تلواروں اور نیزوں اور پتھروں کے زخموں سے چور ہو کر گودال قتل گاہ میں اس طرح سے پڑا ہے کہ دشمن سمجھ رہے ہیں حسین کی روح پرواز کر گئی۔ ایک کہتا ہے حسین مر گیا، دوسرا کہتا ہے نہیں مرا، ایک لعین آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک دفعہ پکار کر کہتا ہے حسین کے خیموں پر حملہ کرو، حملے کا نام آیا، ایک دفعہ حسین کا بدن تڑپا، اپنی کوہنیوں کے بل کھڑے ہونا چاہا لیکن کھڑے نہ ہو سکے میرا مولا حسین۔ مولا حسین خیموں پر حملے کا نام سن کر گویا آپ کے بدن میں دوبارہ جان پڑ گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کی شہادت کے بعد ایک لعین اعلان کرے گا سادات کے خیموں پر حملہ کرو، آپ موجود نہیں ہوں گے جب خیموں کو آگ لگے گی اور بیبیاں جناب سجاد کی اجازت سے خیموں سے نکلے گی، لیکن باہر نکلتے ہی منظر بدل جائے گا، کسی کو تماچے لگ رہے ہوں گے، کسی کی چادر چھینی جا رہی ہوگی، کسی کے کانوں سے بالیاں چھینی جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ جانتے ہیں جب حسین جہاد پر جا رہے تھے تو ایک پرانا لباس منگایا تھا اور اسے زیب تن کیا تھا تاکہ لعین جب شہید کر لے تو بدن کی بے حرمتی نہ کرے، بدن عریا نہ ہو۔ عزادار جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی تو کچھ لوگ قریب آئے تاکہ حسین کے بدن سے لباس لوٹ سکے۔ ایک لعین نے حسین کا امامہ اٹھایا، ایک نے ردا چھینی، ایک لعین کی نظر حسین کی انگشت پر پڑی، انگشت میں ایک انگوٹھی موجود تھی۔ یہ لعین ہر سے دنیا میں آگے بڑھا، چاہتا ہے انگشتر اتار لے، لیکن کوشش کے باوجود جب اتار نہ پایا تو اس لعین نے ایک ظلم کیا، اپنے ہاتھ میں خنجر پکڑا اور وہ انگلی جسے نبی ہر روز پکڑا کرتے تھے اس انگلی کو ہاتھ سے جدا کر دیا۔ شاید کہیں سے یہ ظلم دیکھ کر بی بی زہرا پکارتی ہو اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر الکما میرا بچہ ہے بے گناہ۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگار آپ کو بہترین اجر دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ شام غنیمہ آ گئی سادات پر، بی بی زینب بے کسی کے عالم میں حسین کی امانتوں کو سنبھالتے پھرتی ہے۔ ایک دفعہ ابن سعد لعین نے پکار کر کہا سادات کے خیموں کو آگ لگاؤ،
اب کیونکہ وقت کے امام سید سجاد ہے، بی بی زینب آئی سید سجاد کے پاس، امام وقت سے اجازت طلب کی، سجاد کیا حکم دیتے ہیں؟ خیموں میں رہ کر جل جائے یا آگ سے بچنے کے لیے خیموں سے باہر آئے؟ میرے مولا سجاد نے فرمایا علیکن بالفرار، بیویوں خیموں سے باہر آ جاؤ، اپنی جانیں بچاؤ۔ دشمن کے لشکر کا ایک شخص نقل کرتا ہے جب سادات کے خیموں میں آگ بھڑک رہی تھی، میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو ایک جلتے ہوئے خیمے کے پاس اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس بی بی سے سوال کیا اے سید زادی کیا کوئی قیمتی مال اس خیمے میں ہے؟ رو کر جواب دیتی ہے ہمارا ایک بیمار اس خیمے میں ہے، حسین کی امانت اس خیمے میں ہے۔ پھر ایک دفعہ بی بی خیمے میں داخل ہوئی، اب جو باہر نکلی تو پشت پر سجاد کو اٹھا رکھا تھا، حسین کی امانت کی حفاظت کی بی بی زینب نے۔ ازاداروں خیموں پر حملہ ہوا، ایک عجیب بھگدڑ مچی کہ بعض دشمن بھی بعض منظر دیکھ کر رونے لگے۔ ایک چھوٹی سی بچی راوی بتاتا ہے آگے آگے دوڑ رہی ہے، پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار پیچھا کر رہا ہے۔ جب بچی بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو پیچھے مڑ کر گھڑ سوار سے کہتی ہے اے شخص کیا تو مسلمان ہے؟ کہتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو بچی کہتی ہے مسلمانوں کے نبی نے حکم دیا ہے یتیموں پر ظلم نہ کرو، دیکھ میں ابھی ابھی یتیم ہوئی ہوں، مجھ پر ظلم نہ کر۔ مجھے ایک بیوی بیان کرتی ہے میں خیمے سے نکل کر بھاگی، ایک لعین نے میری پشت پر ایسا نیزہ مارا کہ میں زمین پر گر گئی، میری چادر پر ہاتھ مارا۔ روایات میں ہے بی بی زینب جب شام سے واپس آ گئی، سر پر ایک زخم تھا بی بی زینب کے۔ کسی نے سوال کیا بی بی یہ زخم کیسا ہے؟ بی بی نے فرمایا شام غریباں جب میں آج اپنے دفاع کے لیے بھاگ رہی تھی تو ایک لعین نے میری چادر پر ہاتھ ڈالا، میں نے چادر کو پکڑ لیا، جب کوشش کے باوجود چادر نہ اتار سکا تو دوسرے ہاتھ سے لعین نے میرے سر پر کوڑا مارا، یہ میرے سر پر اس کوڑے کا نشان باقی ہے۔ یہ وہی زینب ہے جس کے بابا کو جب ضربت لگی تھی تو گھر کے پاس سے لوگوں کو واپس کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا میں نہیں چاہتا کہ میری زینب ام کلثوم جب روئے ان کی آوازیں کوئی نامحرم سنے۔ اے علی مرتضی آئیے شام غریبہ کے مناظر کو دیکھیے۔ اجرکم علی اللہ، جو یتیم خیموں میں ہے بی بی زینب و ام کلثوم، کیونکہ حسین نے امانت سپرد کی ہے، بچوں کو گننا شروع کرتی ہے، دیکھتی ہے 2 بچے موجود نہیں ہیں، خدا جانے اس بھگدڑ میں وہ 2 بچے کہاں چلے گئے۔ اب بی بی زینب نے باقی بچوں کو بیویوں کو سپرد کیا اور یہ دونوں بہنیں ان بچوں کو ڈھونڈنے چلی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر کے بعد دیکھا ایک درخت کے نیچے دونوں بچے ایک دوسرے کی گردنوں میں باہیں ڈال کر پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی نے بچوں کو جگانا چاہا، کئی بار کوشش کے باوجود جب بچے نہ جاگے تو بی بی کو پتا چلا دونوں کی روح پرواز کر چکی ہے۔ دونوں کی لاشیں اٹھائی، خیموں کی جانب اس جگہ کی جانب چلی جہاں پر جلے ہوئے خیمے موجود تھے۔ میں عرض کروں گا اے مولا حسین ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لاشیں اٹھا رہے تھے، ذرا آئیے دیکھیے اب زینب لاشیں اٹھا رہے۔ اجرکم علی اللہ، بیویاں واپس آئی، بچوں کی لاشوں کو لے کر واپس آئی۔ عزاداروں اب جب بی بی زینب نے دیکھا تو حسین کی یتیمہ موجود نہیں تھی، سکینہ کہاں چلی گئی؟ کسی نے بی بی سکینہ کی زبان سے اشعار کہے گویا، وہ کہتا ہے بی بی اپنے بابا سے گویا خطاب کر کے کہہ رہی تھی وقت الوداع
نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ بابا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ، اندھیری رات میں تماچے کھانے کے بعد، بالیاں چھین لیے جانے کے بعد، جب رات کو نیند نہ آئی سکینہ کو، حسین کا سینہ یاد آیا، اپنے بابا کو ڈھونڈنے مقتل میں چل پڑی۔ خدا جانے کیسے بابا کے پاس پہنچی۔ اب جو بی بی زینب نے سکینہ کو نہ پایا تو پکارتی ہوئی مقتل میں چلی سکینہ کو ڈھونڈنے۔ ایک شخص نظر آیا، سوال کیا آپ نے 4 سال کی بچی کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے بچی کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس طرف سے ایک بچی کے رونے کی آواز سنی ہے۔ اب جو بی بی زینب وہاں پر گئی، دیکھا ایک لاش جس کا سر تن سے جدا ہے، اس لاش سے لپٹ کر سکینہ سو رہی ہے۔ بچی کو اٹھایا، لاش سے جدا کیا، سکینہ جاگی، بی بی نے پوچھا سکینہ یہ کس سے لپٹ کر سو رہی ہو؟ فرمایا یہ میرے بابا حسین ہے۔ فرمایا سکینہ کیسے پہچانا؟ اس کے سر کی تن سے سر جدا ہے، تو نے کیسے پہچانا بابا کو؟ سکینہ کہتی ہے میں نے نہیں پہچانا، میں تو رات کے اندھیروں میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی، اچانک اس لاش کی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، میری آغوش میں آ جاؤ میری یتیم سکینہ۔ بس یہ آواز سن کر میں اپنے بابا کی لاش تک پہنچ گئی اور اپنے بابا کی لاش سے لپٹ گئی۔ آزادارو، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جانتے ہو حسین کی لاش کی حالت کیا کر دی گئی تھی؟ جب حسین شہید ہو چکے تھے اس کے بعد ایک دم سے ایک لہن، جب یہ لہن گھوڑوں سے اترنے لگے، ابن سعد نے اعلان کیا ابھی گھوڑوں سے نہیں اترنا، ابھی لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ یہ آواز بی بی فضہ کے کانوں پر پڑی، دوڑتی ہوئی خیموں میں آئی، بی بی زینب غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی تو حسین شہید ہوئے تھے، فضہ اب کیا غضب ہوا؟ کہتی ہے بی بی زینب گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، کربلا کے شہیدوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ وہ گھوڑوں کے سموں سے پامال لاش حسین کی خدا جانے سکینہ نے کیسے دیکھی ہوگی اور کس طرح لپٹ کر بی بی سو گئی ہوگی۔ بی بی زینب سکینہ کو واپس لائی، اجرکم علی اللہ، بی بی سکینہ کو زینب واپس لائی اور آ کر تسلیاں دے کر گویا سلانے کی کوشش کی۔ آزادار دوسری طرف لشکر اشقیاء میں سے کچھ لوگوں نے ابن سعد سے جا کر مطالبہ کیا اور کہا کہ ابن سعد جو ہم نے کرنا تھا کر چکے، ہم حسین اور اس کے ساتھیوں اور اس کی اولاد کو مار چکے، ہم خیموں کو آگ لگا چکے، ہم نے جو غیرت کرنا تھا غیرت گری کر چکے، لیکن ابن سعد اب یہ جو بچے ہیں کب سے پیاسے ہیں، اگر تو اجازت دے دے تو چند گھونٹ پانی لا کر ان بچوں کو پلا دے۔ ابن سعد نہیں نے سر جھکا لیا، کچھ بولا نہیں۔ یہ لوگ گئے نہر فرات کی طرف، کچھ مشکیزوں کو بھرا اور ہم چلے خیام سادات کی طرف۔ خیام تو نہ تھے، خیام تو جل چکے تھے، آسمان کے سائے تلے بیویاں اور بچے بیٹھے تھے۔ اب جو بی بی زینب ام کلثوم نے دیکھا، عزادارے پہرا دے رہی تھی یہ دونوں بیویاں۔ اعتراض کر دوں یہی وہ رات ہے جب میرے مولا سجاد فرماتے ہیں میں نے پہلی دفعہ اپنی پھوپھی اماں کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا۔ جب بی بی تہجد پڑھ چکی تو میں نے اپنی پھوپھی اماں سے سوال کیا کہ آپ نماز بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، جانتے ہیں بی بی کو ایک وصیت حسین نے کیا کی تھی جب الوداع کر رہے تھے؟ فرمایا تھا میری بہن زینب اپنی تہجد کی دعاؤں میں اپنے حسین کو نہ بھولنا۔ بی بی نے فرمایا سجاد بھوک اور پیاس کے مارے میرے بدن میں اتنی جان نہیں رہی کہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکے، ضعف کی شدت سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کیفیت میں بھی بی بی زینب ام کلثوم
امانتوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اب ایسے میں جب دیکھا کہ لشکر کی طرف سے کچھ لوگ خیموں کے قریب آ رہے ہیں، شاید سمجھی کہ پھر کوئی برا ارادہ ہے، پکار کر کہتی ہے آج رات اب صبر کر لو، تم نے جو کرنا تھا وہ تو کر چکے، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں، ہم رات کو کہیں نہیں جائیں گے، اگر کچھ اور لوٹنا ہو تو صبح لوٹ لینا۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان بچوں کو بہلا کر سلایا ہے، صبح آ کر جو کرنا ہو کر لینا۔ عزاداروں جب یہ قریب آئے تو کہتے ہیں بیویوں ہم کسی بری نیت سے نہیں آئے، یہ کچھ پانی لائے ہیں، آپ لے لیجئے اور بچوں کو پلا دیجئے۔ عزاداروں اب جب پانی لے لیا تو بیویوں نے سوچا سب سے پہلے کسے پلائے، جو سب سے کم سن ہو، تو بی بی زینب نے ایک برتن میں پانی ڈالا، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ کے پیاس پیالہ لائی، سکینہ کو اٹھایا، سکینہ جاگ کے جاگی، بی بی سے سوال کرتی ہے آپ نے مجھے جگایا، بی بی زینب نے فرمایا سکینہ اٹھو پانی آیا ہے، پانی کا نام سنا چیخ کر کیا کہتی ہے پھوپھی اماں کے چچا عباس آ گئے ہیں، پھوپھی اماں انہوں نے وعدہ کیا تھا پانی لانے کا، کیا میرے چچا عباس آ گئے پانی لے کر؟ بی بی زینب نے رو کر کہا نہیں سکینہ عباس نہیں آئے لیکن پانی آیا ہے۔ اب جو پانی پینے لگی تو بچی رک گئی، پھوپھی اماں سے سوال کیا پھوپھی اماں اس خیمے میں ہمارے ساتھ اور بھی بچے پیاسے ہیں، حسین کی بیٹی ہے میں دوسروں کو خود پر ترجیح دے رہی ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں اور بھی یتیم بچے بچیاں ہیں، آپ نے پہلے انہیں نہیں پلایا، تو بی بی زینب فرماتی ہے سکینہ ہم نے سوچا کہ جو سب سے کم سن ہے اس کو پہلے پانی پلایا جائے۔ عزاداروں یہ جملہ سنا، اس بچی نے اپنے ہاتھ میں پیالہ پکڑا اور علی اصغر کی قبر کی طرف دوڑی، کہنے لگی سب سے کم سن تو میرا اصغر ہے، اس کو پانی پلانے بابا لے کر گئے تھے لیکن پانی نہ پلا تھا، پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی اس کے بعد خود پانی پیوں گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلب